الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام قدم بقدم یہ سلسلہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت چل رہی ہے۔ ہم پیج نمبر 38 پہ پہنچ گئے، تو اس میں ساتھ ساتھ آپ ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس ریڈنگ کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کے دادا حضرت مطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی والدہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 9 دن دودھ پلایا۔ پھر حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دودھ پلایا، جو کہ ابو لہب کی باندی تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور وہ آپ کو لے گئیں۔ اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے ساتھ اپنا دودھ پیتا بچہ اور شوہر عبداللہ بن حارث کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آئیں، تو اس وقت ان کا جو خچر کمزور اور مریل تھا، اور ان کے ساتھ کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی جو بہت ایسا چلتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے اپنے مریل خچر کی وجہ سے اور کمزور اونٹنی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھیں، اور وہ مکے میں سب سے آخر میں داخل ہوئیں۔ اس وقت جو مکہ المکرمہ کے اندر جو دائیاں تھیں وہ بچے لے کے جا چکی تھیں، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ عرب کے اندر چھوٹے بچوں کو دیہات کے اندر بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ وہاں پہ خالص عربی سیکھیں اور بہتر ان کی نشو و نما ہو، انہیں خالص ماحول میسر ہو۔ چنانچہ جب سب بچے چلے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر سے کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مجھے سخت ناگوار ہے کہ میں بغیر بچوں کے جاؤں، بچے کو لے کے جاؤں، اور اس طرح میری جو خواتین دوست ہیں وہ مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے لیے اس بچے میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالمطلب کے گھر میں داخل ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا اور خوش ہوئے، خوش آمدید کہا۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اور چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی سانس کی آواز سے مشک سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئیں۔ آپ سوئے ہوئے تھے، جگانا مناسب نہ سمجھا، اور آپ کی آنکھوں کے درمیان آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ لیا، اور وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے اپنی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، تو آپ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ دائیں طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے دائیں طرف سے دودھ پی لیا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا اس قدر تیز کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری ساتھی خواتین حیرانگی سے مجھ سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی، جس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اب یہ جب تشریف لائیں، بنو سعد کی جو بستی تھی وہ خشک اور قحط زدہ تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہماری جو بکریاں ہیں چرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جب واپس آئیں تو ان کے دودھ تھن سے بھرے ہوئے تھے، اور بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ ہمارے برتن سارے بھر گئے، اور اس کی وجہ سے اس بچے کی برکت ہم نے محسوس کر لی۔ آس پاس کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان تک یہ بات پھیل گئی، اور وہ سب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنو سعد کے جتنے گھر تھے
ان کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی اور سب کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو گئی۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ چھڑایا گیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ اصیلا، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح اور شام پاکی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے ہو گئے تو آپ کو لے کر آپ کی